حج کس پر فرض ہے؟ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور کاروبار میرے چل نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عمرہ کر لو۔ جو شخص اپنے والدین کے لیے حج کرتے ہیں سیدھا اس کی بدلہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور ثواب بھی اس کو پورا ملے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اس میں کوئی فحش بات اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ حج کے بعد Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حج کس پر فرض ہے؟ حج ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہے، اور جس کو اللہ نے اتنا مال دی ہے کہ بیت اللہ تک پہنچ سکتے، واپس آ سکتے اور ان کی گھر کے اخراجات کو بھی پورا کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے۔ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد میرے دوستو پھر نفلی حج کرتے رہیں، پھر عمرہ کرتے رہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ لگاتار حج و عمرہ کرنے سے ہر قسم کی برائیت کا خاتمہ ہو جاتی ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے، اور فقر اور تنگی کو رکتا ہے، یعنی اس کی مال کی فقیری اور تنگی کو اللہ رب العزت رک لیتا ہے اس کی حج اور عمرہ کرنے سے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور کاروبار میرے چل نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عمرہ کر لو۔ جب عمرہ کرو گے اللہ تمہارے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے گا، تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر استعداد رکھے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی حج کرے۔ جو شخص اپنے والدین کے لیے حج کرتے ہیں سیدھا اس کی بدلہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور ثواب بھی اس کو پورا ملے گا، اور پھر اس کی والدین کو بھی اس کی ثواب یقیناً پورے کے پورے ملیں گے۔ اپنے دوسرے رشتہ داروں کی، باپ ہے، چاچا ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، سب کے لیے حج اور عمرہ کرتے رہیں۔ ہر حج کے بدلہ میں یقیناً اس کو جنت ملے گا۔ اللہ رب العزت نہ اس کی رشتہ داروں کی طرف سے بھی حج کرے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور والدین کے لیے پورا حج لکھا جاتا ہے، اور کرنے والوں کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ اور پھر فرمایا کہ رشتہ داروں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی صلہ رحمی نہیں ہے کہ ان کی مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کر کے اس کا ثواب ان کی قبر میں پہنچایا جائے۔ بہت بڑی صلہ رحمی ہے یہ۔ اب میرے دوستوں، اللہ نے جن کے اوپر حج فرض کیا اور پھر وہ حج کے لیے روانہ ہو جائے، حج مبرور جس پر جنت کی بشارت ہے، کیا ہے یہ حج مبرور؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ، یعنی حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ کہ جن کی حج اللہ نے قبول فرمایا۔ وہ کیسے اندازہ لگایا جائے کہ حج سے پہلے میرے دوستوں وہ حرام خوری کیا کرتا تھا، لیکن حج کے بعد وہ حرام خوری چھوڑ دی۔ حج سے پہلے وہ سود کھاتا تھا، اور حج کے بعد اس نے سود کھانا چھوڑ دیا۔ حج کے بعد وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، حج کے بعد اس نے حلال حرام کی تمیز کرنے لگا۔ حج سے پہلے وہ انتہائی فاحش بکنے والے تھے، گالی گفتار کرنے والے تھے، حج کے بعد وہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ دی ہے، تو گویا کہ اس کی حج اللہ نے قبول کی ہے۔ اور حج سے پہلے وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، حج کرنے کے بعد وہ نماز کی پابندی کرنے لگے، تو گویا کہ یہ حج اللہ نے قبول کی، یعنی وہ حج مبرور ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے حج کی مہینوں میں اپنے اوپر احرام بند کر حج فرض کر لیا ہے، وہ نہ تو فحش بات کرے، نہ نافرمانی کرے، اور نہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اس میں کوئی فحش بات اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ حج کے بعد ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اپنے پیدائش کی دن تھا وہ، یعنی سب سے پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے بے گناہ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ماں کی پیٹ سے جیسے وہ پیدا ہوا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب حج کرنے جائیں ہر قسم کی فسق و فجوری سے بچے، نہ ہر قسم کی لڑائی سے بچے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو حج کرنے کا نیت کر لے، نہ تو ہر قسم کے فحش باتوں سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے نہ وہ بچ جائے، تو وہ حج سے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بے گناہ۔ اب میرے دوستوں، حج سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لوگوں کی مال لوٹ کر کھاتا ہے، حرام خوریاں کرتے ہیں، لوگوں کی دولتیں لوٹتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ بھائی حقوق اللہ حق کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتی ہے۔ حقوق العباد کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی ہیں، حج صرف اللہ کی رضا کی نیت سے کی جائے، اور حقوق العباد حج کرنے سے کسی کا حقوق العباد معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، حقوق اللہ تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں، جو حقوق العباد ہے وہ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، مخلوق کے اختیار میں ہے۔ تو اس نیت سے حج نہ کرے کہ لوگوں کی حق مار کے کھا کر وہ اللہ کی بیت اللہ کی حج کر لے کہ حقوق العباد معاف ہو جائے گا، تو کسی صورت میں حقوق العباد معاف نہیں ہوتی ہیں۔ حج صرف اللہ کی رضا کی نیت سے کی جائے، نیت کی درستی ہو، نیت کی درستگی ہو میرے دوستو، اور اخلاص سے حج کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں حج کرتا ہوں۔ جب حج کا ارادہ کرے تو پہلے اپنے نیت صحیح کرے کہ میں اللہ کی حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے فریضہ حج ادا کرتا ہوں، ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ شہرت، بڑائی، قوم، برادری میں نام اور لوگ حاجی کے اعلان، اس قسم کی شوق سے حج نہ کرے۔ لوگ حج کرنے آتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے اندر بڑائی ہوتی ہے، نام و نمود ہوتی ہیں، کون بھائی کہ فلاں حاجی صاحب آیا ہے، فلاں حاجی، ان کا نام حاجی ہو جائیں گے، نام و نمود کے لیے اپنے برادری میں، اپنے قوم کے اندر کہ ان کو لوگ حاجی کہتے، تو اس نیت سے حج نہ کرے کہ اللہ نے اس کے اوپر حج کو فرض کی ہے، تو فرض اس کو اللہ کے لیے ادا کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنے کی نیت کرے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، جو کچھ اس کی نیت، سب کچھ اس کی نیت کے اوپر دارمدار ہے، کس نیت سے وہ حج کی ہے۔ علاقہ والے ان کو حاجی صاحب کہیں، برادر میں ان کو حاجی کہلائیں، یا حج کر کر آیا بھائی، آج کل تو وہ بگی کے اوپر بیٹھ کر، جو ہم نے اسے بھی دیکھا اپنے علاقہ کے اندر، بگی میں بیٹھے اور وہ جو ہے نا وہ حج کر کے آیا حاجی صاحب، ان کو اس کے بگی کو سجاتے ہیں، ایسے دولہا بن کر آیا، وہ ایسے دولہا بن کر اس کی بگی کے اندر گھومتا پھرتا ہے کہ لوگ ان کو حاجی کہلائیں، پورا علاقہ کے اندر گھماتے ہیں کہ حاجی صاحب حج کر آیا۔ اس نام و نمود کے لیے تم حج کرتے ہو؟ نہیں، ایسے حج اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہے۔ حج کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، للہیت کے لیے، اور تمہارے دل کے اندر کوئی مقصد نہ ہو کہ نام و نمود کے لیے تم نے اگر حج کیا، وہ تمہارے حج نہیں ہوئے۔ تو حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتی ہے میرے دوستوں، پورے زندگی کے لیے ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ فرض حج کے بعد آپ نفلی حج بھی کرتے رہیں، عمرہ بھی کرتے رہیں،